تاریخ کے اوراق میں کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو سادگی کا لبادہ اوڑھ کر بادشاہوں کو بھی سبق دی جاتی تھی۔ وہ درویش جو درباروں کو چھوڑ کر گلیوں میں حکمت کا درس دیتا تھا۔ ان میں سے سب سے منفرد نام ہے بہلول دانا کا، جس نے ایک مغرور و امیر شخص اپنی دولت کی نشے میں چور تھا، اور پھر بہلول دانا نے اس شخص کی دولت اور اس کی غرور کا پردہ چاک کر دیا۔ اس واقعے نے اس شخص کی زندگی کیسے بدل دی۔ اگر آپ بھی دنیا کی دوڑ میں شامل ہیں اور اپنی منزل بھول چکے ہیں، تو یہ 10 منٹ آپ کی زندگی کی سب سے اہم منٹ ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ یہ واقعہ عباسی دور خلافت کا ہے۔ وقت کے امیر المومنین ہارون الرشید تھے۔ ہارون الرشید کو تاریخ میں ان کی شان و شوکت، ان کی فتوحات اور ان کے دربار کے چکا چوند کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا دربار دنیا بھر کی شاعروں، عالموں اور فلسفیوں کا مرکز تھا۔ یہی اسی شان و شوکت کے درمیان ایک شخص اپنی سادہ سی حالت میں موجود رہتا تھا، جسے لوگ دیوانہ کہتے تھے، مگر دراصل وہ اپنے وقت کا سب سے دانا شخص تھا۔ ہارون الرشید بہلول کی عزت بھی کرتا تھا اور اکثر اس کی باتوں میں چھپی حکمت کو پہچانتا تھا۔ کہانی کا محور ایک ایسا امیر شخص ہے جو ہارون الرشید کے قریبی محاسبین میں شامل تھا۔ آئیے اسے امیر غفلت کا نام دیتے ہیں۔ امیر غفلت کے پاس ہر وہ چیز تھی جس کی کوئی دنیا میں خواہش کر سکتا ہے۔ عالیشان محل، سونے چاندی کی ڈھیر، آمودہ لباس اور سینکڑوں غلام، لیکن اس کی سب سے بڑی دولت تھی اس کی غفلت۔ وہ دنیا میں اس طرح کھویا ہوا تھا کہ جس سے اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ اپنے مال و اسباب پر غرور کرتا تھا اور بہلول جیسے درویش کو دیکھ کر ہنستا تھا۔ ایک دن امیر غفلت اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بہلول کو دیکھ کر ہنسا۔ اس نے حقارت سے کہا، دیکھو یہ دیوانہ دنیا کی ہر لذت سے محروم ہے۔ بہلول جو کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا، اس نے یہ سن لیا۔ بہلول مسکرایا اور اس امیر کو غور کر دیکھا۔ اگلے دن بہلول دربار میں داخل ہوا اور سیدھا ہارون الرشید کے پاس چلا گیا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی بلکہ ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور ایک انتہائی عجیب مطالبہ کیا۔ یا امیر المومنین، مجھے آپ کے قریبی بیٹھے ہوئے امیر غفلت کی حویلی کا صرف ایک دن کا قبضہ اور حکومت دیجیے۔ دربار میں موجود ہر شخص ہنس پڑا۔ ہارون الرشید بھی حیران ہوا، مگر بہلول کو اچھی طرح جانتا تھا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے امیر غفلت کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم ایک دن کے لیے اپنی حویلی، مال و اسباب اور تمام نوکروں پر بہلول کا قبضہ قبول کرتے ہیں؟ امیر غفلت کو ایک مذاق لگا۔ اس نے فوراً قبول کر لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک دن اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ بہلول نے ہارون الرشید سے 3 دن کا وقت مانگا۔ یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں سے اصل سبق شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، 3 دن انتظار کے بعد وہ دن آ پہنچا جب ایک درویش کو دنیا کے سب سے امیر ترین شخص کی حویلی پر صرف ایک دن کی حکومت ملنی تھی۔ امیر غفلت ہنس رہا تھا اور اپنے دوستوں کو یقین دلا رہا تھا کہ یہ دیوانہ میری ایک دن کی حکومت میں بھلا میرا کیا بگاڑ لے گا۔ لیکن جب بہلول دانا نے امیر علی کی شان حویلی میں قدم رکھا، ایک عجیب غیر معمولی خاموشی چھا گئی۔ ہر نگاہ بہلول کی پہلے حکم کی منتظر تھی، مگر کسی کو اندازہ نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ بہلول نے سب سے پہلے امیر کی خزانے کی کنجیوں کا مطالبہ کیا۔ اسے کنجیاں پیش کی گئی۔ بہلول نے سب سے پہلے امیر کی خزانے کی کنجیوں کا مطالبہ کیا۔ کنجیاں پیش کی گئی تو بہلول نے بڑے سے دراز کھولے۔ ان میں پیش بہا جواہرات، سونے اور چاندی کی ڈھیر تھے۔
امیر غفلت کا چہرہ فک ہو گیا، اسے لگا کہ اب بہلول یہ سب چوری کر لے گا، مگر بہلول کا حکم سن کر وہاں موجود سب کی ہوش اڑ گئے۔ بہلول نے فوراً اپنے ایک نوکر کو بلا لیا اور اسے سخت حکم دیا، یہ سارا مال فوراً شہر کے غریبوں، یتیموں اور ان بیواؤں میں تقسیم کر دیا جائے جو ضرورت مند ہے۔ پھر بہلول نے وضاحت کی، یہ مال صرف ایک دن کے لیے میرا ہے اور مجھے کل یہاں سے چلے جانا ہے۔ میں اپنے مال کو وہاں بیچ رہا ہوں جہاں یہ میرے چلے جانے کے بعد بھی میرا رہے گا اور مجھے فائدہ دے گا۔ گویا بہلول نے اپنی ہی دولت کو دنیا سے آخرت کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بہلول نے محل کی خوبصورتی پر توجہ دی۔ محل کی ہر چیز پیش قیمت تھی، قیمتی ریشمی پردے، نادر و نایاب قالین، آرام دہ صوفے اور آرائش کا ہر سامان دنیا کی بہترین کاریگری کا نمونہ تھا۔ بہلول نے حکم دیا، محل کے تمام قیمتی ساز و سامان، پردے اور آرام دہ بسترے ہٹا کر سادہ کپڑے بچھا دو، قیمتی شیشوں کو اتار دو اور یہاں صحن میں مٹی کا بستر تیار کرو، یہی میرا بستر ہوگا۔ امیر غفلت جو محل کے باہر چھپ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا، غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے سوچا، یہ دیوانہ میرے لاکھوں کی محنت ایک ہی لمحے میں برباد کر رہا ہے، لیکن وہ بادشاہ کے وعدے کی وجہ سے کچھ نہ کر سکا۔ بہلول دراصل اسے یہ سبق دے رہا تھا کہ دنیا کی ہر خوبصورت و آرامدہ چیز عارضی ہے اور اس کا انجام تباہی ہے۔ اور بہلول رات گئے صحن میں مٹی کے بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے محل کے 4 مضبوط ترین نوکروں کو بلا لیا۔ بہلول کا یہ حکم تمام احکامات سے زیادہ خوفناک اور عجیب تھا۔ بہلول نے نوکروں سے کہا، خبردار، کل جب میری حکومت ختم ہو جائے گی تو تم سب مجھے پکڑو گے اور مجھے اس محل سے نکال کر دور شہر سے باہر مجھے وہاں پھینک دو گے، جہاں کوئی ساتھی نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی مال نہیں اور کوئی حکم چلانے والا نہیں۔ یہ سن کر امیر غفلت جو محل کے دروازے پر کھڑا تھا، اس کا دل لرز گیا۔ اس کے جسم سے غرور اور غفلت کا ہر بوجھ ایک جھٹکے میں اتر گیا۔ اس نے پہلے ہی بار بہلول کی دیوانگی میں چھپی ابدی حکمت کو پہچان لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بہلول ایک دن کی حکومت کے لیے نہیں بلکہ موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کر رہا ہے، کہ انسان کی موت کا دن وہ ہے جب اسے محل سے باہر پھینک دیا جاتا ہے اور تمام دولت رشتہ دار یہی رہ جاتے ہیں۔ امیر غفلت فوراً بہلول کی قدموں میں گر گئی، آنکھوں میں ندامت اور بیداری کے آنسو تھے۔ اس نے کہا، اے دانا، میں آج تک غفلت میں تھا، آپ نے مجھے وہ سبق سکھایا جو مجھے میرے عالیشان محل میں کبھی نصیب نہیں ہو سکتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اصل دولت وہ نہیں جو محل میں رکھی ہو، بلکہ وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ قبر میں جائے۔ لیکن بہلول کا سب سے بڑا سبق تو ابھی باقی تھا۔ محترم ناظرین، امیر غفلت کا نام آج امیر توبہ بن چکا تھا۔ ندامت کے آنسو پہنچ کر بہلول دانا کے سامنے کھڑا تھا اور اصل بادشاہی اور حقیقی نفع تو آخرت کی تیاری میں ہے۔ امیر نے نہایت عاجزی سے بہلول سے پوچھا، اے بہلول، اے دانا شاہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ اب بقایا زندگی میں مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میرا یہ محل اور یہ مال و دولت میرے فائدے کا ذریعہ بن سکے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں بہلول نے اپنا سب سے بڑا اور سب سے گہرا سبق دیا۔ بہلول نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے کہ تم اس دولت کے ذریعے آخرت کا سفر آسان کر سکو۔ پھر بہلول نے 3 بنیادی اصول بتائے جنہیں بہلول کی 3 سنہری اصول کہا جاتا ہے۔ پہلا اصول، اپنی ضرورت سے زیادہ دولت کو اس طرح اللہ کی راہ میں بھیجو جیسے تم نے کسی قابل اعتماد شخص کے پاس اپنی امانت رکھوائی ہو۔ دوسرا اصول، اپنی اس عالیشان محل کو غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں مسافروں کے لیے پناہ گاہ بنا دو۔
تیسرا اصول، اس مال و دولت کو غرور اور تکبر کا ذریعہ مت بناؤ، بلکہ اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر شکر اور عاجزی اختیار کرو۔ اس واقعے کے بعد امیر نے اپنی پوری زندگی بدل دی۔ اس نے اپنے محل کے کئی حصے یتیم خانے اور مسافر خانے بنا دیے۔ اس نے اپنے مال کا ایک بڑا حصہ لوگوں کی فلاح و بہبود اور اسلامی فتوحات کی حمایت میں لگا دیا۔ اور ایوب الولدانہ نے محض ایک دن کی حکومت لے کر ایک انسان کی ہزاروں سال کی آخرت سنوار دی۔ ناظرین، بالولدانہ کا یہ سب سے بڑا سبق ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے محل، اپنی نوکری، اپنے کاروبار اور اپنے رشتوں میں ایک دن کا بادشاہ ہے۔ وہ وقت جلد یا بدیر آئے گا جب ہمیں اپنے محل سے نکال دیا جائے گا اور ہم اکیلے اپنے اعمال کے ساتھ بیچ دیا جائے گے۔ کیا آپ نے اپنی دولت، اپنی طاقت اور اپنی زندگی کو وہاں بیچ دیا ہے جہاں یہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہیں گی؟ آج ہی فیصلہ کیجیے۔ اگر آپ کو یہ حکیمانہ اور حیران کن واقعہ پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید مستعد اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔